نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بچے زیادہ ہوں، جس کی اولاد زیادہ ہو لیکن ذرائع آمدنی کم ہو، اس کے باوجود کہ اولاد زیادہ ہے اور ذرائع آمدنی کم ہے، پیسے کم ہیں، اس نے حرام کی طرف منہ نہیں موڑا، اس نے دھوکے بازی، سود، چوری چکاری کے ساتھ مال جمع نہیں کیا۔ فرمایا اولاد زیادہ ہے، ذرائع آمدنی کم ہے، اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں ڈالا بلکہ حلال رزق کھلایا، اللہ ایسے شخص کو بھی قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہ مشکل گھاٹی ہوتی ہے کہ جب آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہوں، اولاد زیادہ ہے تو پھر اخراجات بھی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیا، وہ حلال ہی اپنی اولاد کو کھلاتا رہا، دوپہر صبح شام محنت کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے محنت و مزدوری کرتا رہا، لیکن لقمہ حرام اپنی اولاد کے پیٹ میں نہ جانے دیا۔ ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ صبح نماز فجر ادا کرتے ہیں تو جلدی گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار ابو درداء جلدی چلا جاتا ہے، آج جب جانے لگے تو اس سے روکنا اور اس سے کہنا کہ میری بات تو سن کے جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اب نماز فجر پڑھ کے جلدی سے اٹھنے لگے تو ایک صحابی نے دامن پکڑ لیا، کہا اے ابو درداء آج جانا نہیں ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سن کے جائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء تمہیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر ہمارے پاس بھی بیٹھا کرو، کچھ اپنی سناؤ، کچھ ہماری بھی سنا کرو، ہم نے دیکھا ہے کہ تم جلدی فجر کی نماز کے بعد گھر چلے جاتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل بات یہ ہے ہوائیں مدینے میں سلامی دینے کے لیے آتی ہیں۔ حضور میرے گھر کے ساتھ جو میرا ہمسایہ ہے اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے۔ حضور آج کل مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، جب صبح ہوا ٹھنڈی چلتی ہے تو کچھ کھجوریں گر کے میرے ویڑے میں آ جاتی ہیں۔ حضور میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں جا کے میں جلدی اٹھاتا ہوں اور اپنے ہمسائے کے گھر میں ڈال دیتا ہوں کہ کہیں میرا کوئی بچہ اٹھ کر ان کھجوروں کو کھا نہ لے۔ اللہ اکبر، کیسی سوچ تھی ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کہ ان کھجوروں سے بھی بچتے ہیں جو ہوا کے چلنے سے دو ہمسائے کی اپنے گھر میں آ گئیں کہ کہیں میرے بچے یہ نہ کھا لیں۔ تو حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں۔ تو جس طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنی اولادوں کے لیے رزق حلال کا بندوبست کرتے، ہمیں بھی چاہیے کہ اسی انداز میں، اسی سوچ اور فکر کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش جاری رکھیں۔ اور یاد رکھیں اولاد کے نافرمان ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا لقمہ حلال نہیں ہوتا۔ جب اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام جائے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اپنے والدین کی بھی نافرمان ہو جائے گی۔ اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے کوشش کریں کہ اپنے اولاد کے پیٹ میں لقمہ حلال ڈالیں۔ لقمہ حلال کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کے پیٹ میں لقمہ حلال جاتا ہے، جو ہاتھ کی محنت اور مزدوری کر کے کمایا ہو، جب لقمہ حلال پیٹ میں جاتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔